السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ رات کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا ہے کیفیت۔ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ 5 نکات اس میں سے پہلا نکتہ ہے آیت نمبر 12 میں سے کہ بجلی کی کڑک سے ڈر جاتا ہے اور پانی سے بوجھل بادلوں سے اسے امید ہو جاتی ہے۔ بجلی کے چمکنے سے باران رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے اور اس کی مہیب کڑک سے انسان کو نقصانات کے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ چمک آواز سے پہلے نظر آتی ہے اور امید کے ساتھ خوف شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ انصاف کیا جا سکتا ہے۔ کتنے بوجھل بادل ہوتے ہیں جو اتنا بارش کا پانی کا وزن اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ بارش ہوتی ہے کہ وہی بارش کا وزن کیا جائے تو لگ پتہ جائے کہ کتنا یہ ٹنوں پانی ہوتا ہے، سینکڑوں ٹن پانی ہوتا ہے جو نیچے گرتا ہے اور اس کو ہوا اٹھائے پھرتی ہے۔ اور یہی بات سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں کہی گئی ہے کہ اللہ کو خوف اور تما سے پکارو۔ تو بجلی کے ڈر سے جو ہے نا، یہاں بھی خوف اور تما سے ہر وقت اللہ کو پکارو۔ دوسرا بڑا ہی اہم نقطہ جو آیت نمبر 18 میں سے ہی ساری دنیا فدیہ میں دے کر بھی خلاصی نہ ہوگی۔ اس آیت کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، مل کر دیکھیں، دوستوں کے ساتھ مل کر دیکھیں۔ اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، اگر جو کچھ زمین میں ہے سب ان کا ہو اور ان کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو اور اس کو فدیہ میں دے دے، پھر بھی بچاؤ نہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ اول تو سب نے جب پیدا ہونا ہے، دوسری دفعہ تو ننگے پیدا ہونا ہے، کسی کے پاس کچھ ہونا نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے ساری زمین کا پورا ان کے پاس ہو اور اس جیسا اور بھی ہو، اس سے دگنا بھی ہو، اور پھر بھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور یہی بات سورہ زمر 39 نمبر اس کے آیت نمبر 47 میں اللہ نے کی ہے کہ گناہ گاروں کے پاس جتنا کچھ بھی زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ تو سب دے ڈالیں اپنے چھڑانے کو بری طرح کے عذاب سے قیامت کے دن، وہ جو کو نظر آئے گا اور جس کا وہ خیال بھی نہ کرتے تھے۔ اور پھر یہی بات سورہ معارج 70 نمبر اس کی آیت نمبر 10 سے آنورڈ بات ہو رہی ہے جی کہ کوئی نہ پوچھے گا اس دن کوئی دوست دوسرے دوست کو، اور ہر کوئی گناہ گار چاہے گا اپنی صرف جان چھڑانے کو، اور اس جان چھڑانے کے بدلے میں اس دن عذاب سے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے گھر والوں کو جتنا زمین میں سب کو دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا کہ اگر میرا باپ لے لو، بیٹا لے لو، بھائی لے لو، سارا کچھ لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو، یہ کام نہیں ہونا۔ تو یہ اس لیے اس وقت ہم نے اپنی بچت ابھی کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سب سے کم عذاب پانے والے دوزخی سے پوچھیں گے کہ اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال موجود ہو تو جیسے فدیہ میں دینا پسند کرو گے؟ تو وہ جواب دے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا تو انسان، جب میں نے اس سے آسان بات صرف تم سے کہا توحید پہ کہو اور آلسان نے کا مطالبہ کیا تھا تو شرک پہ اڑا رہا۔ اور پھر آگے 28 نمبر آیت میں ہے نہ، بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ جو لوگ اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اور یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان بنتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر، یہ وہ سن کی جو علم کی غذا ہے جی، اس سے اطمینان ہوتا ہے۔ اس سے کسی چیز سے صرف اللہ کو رہیے۔ آیت نمبر 28 یاد کر لیں اس کو۔ اطمینان کس چیز سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ ذکر الہی 2 طرح سے ہے، ایک ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، زبان سے ذکر کرنا، اور حدیث میں سب سے اول ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرنا۔ قرآن میں ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو ذکر کو اللہ نے کہا کہ نازل کیا ہے۔ اور ذکر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، انسان مصائب و آلات سے نہیں گھبراتا۔ تیسرا، لذائذ دنیا پر نہیں رہتا۔ چوتھا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اور پھر 5واں ہے قلبی سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اسی قلبی سکون کا اندازہ بے ایمان شخص کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی میں ہے کہ اطمینان قلبی ذکر الہی سے ہوتا ہے، یہ موئی راز سے یا دیکھنے سے نہیں، اللہ کے ذکر سے۔ یہی مضمون قرآن میں مختلف جگہ پہ اور بھی بیان ہوا ہے، سورہ فاتحہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ نساء میں کا بھی جگہ اس چیز کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا، اور یہ 2 نکات دی آیت نمبر 33 میں، چوتھا اور 5واں۔ چوتھا ہے کہ مکر اور فریب جو ہے وہ ان کے لیے خوشنما بنا دی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے فریب خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور راہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، ہدایت سے روک دیے گئے ہیں۔ اور جس کو اللہ گمراہ، اس کو گمراہ کرے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے۔ یہ الاعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہدایت سے روک دیے، ہدایت سلب کر لی گئی ہے۔ اس میں قرآن میں بار بار بہت جہاں بھی یہاں تو آتے کافروں سے ہدایت سلب کر لی ہے، تو کافروں سے ہدایت سلب کر لی گئی ہے، فاسقوں سے ہدایت سلب کر لی گئی ہے، خائن لوگوں سے ہدایت سلب کر لی گئی ہے، کاذب جھوٹے ناشکرے لوگوں سے ہدایت سلب کر لی گئی ہے، مصرف اور کذاب لوگوں سے ہدایت سلب کر لی گئی ہے۔ بدعت کرنے والے جھوٹے ناشکرے مصرف ہوتے ہیں، ان سے یہ فاسق ہوتے ہیں، ان سے بھی ہدایت سلب کر لی گئی ہے۔ اور ان کے ریفرنس موجود ہے کہ بار بار قرآن میں ہے کہ یہ چیزیں
لا یہدی الفاسقین یاد الخاذلین، یہ ہے ہی نہیں کافرین کہ ان سے ہدایت کو اللہ سلب کر لیتا ہے ہدایت. اور چونکہ بدعت کرنے والا کام کو نیکی سمجھ کرتا ہے، بہتر سمجھ کرتا ہے، اس لیے اس توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اس لیے ہم نے انشاءاللہ جو کام کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرنا ہے. اپنی پاخ نہیں لگانی، کیونکہ اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم. پاخ لگانے کا مطلب ہے کہ دین نامکمل رہ گیا تھا، جو میں نے مکمل کیا ہے. یہ بہت بڑا بہتان ہے، بڑی خرابی ہے. تو اللہ ہدایت سے روک دیے جاتے ہیں ایسے بندے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.